بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه۔ اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الواقعہ، آیت نمبر 10۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں عقیدہ آخرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے کہ یہ چیز لوگ اس پر شک تو کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ ہوگا تو پھر اس وقت کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا وہ دن جس کا آج نہ تم ایمان لانے کو تیار ہو، نہ اس کی تیاری کرنے کے لیے تم تیار ہو، اس کے معاملے میں شش و پنج کا شکار ہو، پتہ نہیں کب آئے گی، کیا ہوگا، اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، چلو ساری دنیا نے جو کرنا ہے وہ ہم بھی کر لیں گے، اس قسم کی تمہاری رائے جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ جب آئے گا نا تو یاد رکھنا پھر سارے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ 3 گروہ کون سے تھے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا؟ ایک وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب المیمنہ، دوسرے اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا والسابقون السابقون، وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو بس آگے ہی بڑھنے والے ہیں نا۔ یہ کون سے ہیں؟ اولئک المقربون، یہی قرب حاصل کرنے والے۔ اور پھر قرب پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو کس چیز کا قرب ملے گا؟ اللہ کا قرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اور جنت کا قرب اور جنت کا داخلہ۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ جس کو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اس کو جنت کا قرب تو مل ہی جائے گا، لیکن اس کو جنت کا کون سا درجہ ملے گا؟ جنت کے 100 درجات ہیں نا، جنت کے تو 100 درجات ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں، کہ زمین سے کھڑے ہوئے لوگ جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو اتنا آسمان جنت کے درجوں میں فرق ہے۔ تو مقربون کون ہوں گے؟ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا۔ یہ جنت کے کون سے درجے میں ہوں گے؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس مقام محمود، جنت کا سب سے اوپر والا درجہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے لیے مختص اور خاص کر دیا۔ اور پھر اللہ کا قرب اور اللہ کے عرش کے پاس جنت کا جو سب سے قریب حصہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے نیچے اگلا حصہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اسے صرف جنت کا قرب ہی نہیں، اسے جنت الفردوس میں ٹھکانہ ملے گا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ کے قرب کے طریقے دہرائیں، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ حدیث کے ذریعے اور بھی بہت سے طریقے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولئک هم المقربون بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں، لیکن ہم نے حدیث کے حوالے سے دیکھا تھا ذکر الہی، چاہے وہ تسبیح کی شکل میں ہے، چاہے وہ مسنون دعاؤں کی شکل میں، جیسے آج ہم نے آداب زندگی کی دعا پڑھی، اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، قرآن کی تلاوت اور نماز کا قیام، یہ سب ذکر الہی کی شکلیں ہیں، یہ اللہ کا قرب بخشتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ قرب الہی کی اگلا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے، سجدہ اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر خواتین اسلام کے لیے ایک الگ آفر کیا تھی جی؟ ایکسٹرا بونس، خواتین کو قرب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب وہ اپنی شوہر کی خدمت میں لگی ہیں۔ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیا تھی؟ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نسخے جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، حسن اخلاق۔ حضرت ربیہ بن کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی تھی، ربیہ میرا قرب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو گویا سجدوں کی کثرت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا قرب بھی عطا فرماتا ہی ہے، اور ساتھ ہی جنت الفردوس کے ٹھکانوں کی بھی ضامن بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا باعث جہاد قرآن میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جلیل القدر صحابیہ حضرت عمارہ نے مانگا تھا. حضرت عمارہ نے جب مانگا تھا نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمارہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائیو عمارہ تم سب پر سبقت لے گئی. میدان احد پر کمنٹ تبصرہ، عمارہ تم سب پر سبقت لے گئی. میں آگے دیکھتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا، دائیں بائیں دیکھتا تھا، مجھے عمارہ ہی عمارہ نظر آتی تھی. یہ مجاہدہ دین ہے، یہ دین کی مجاہدہ ہیں. ان کے لیے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے جاری ہوئی تھی. حضرت عمارہ کی عیادت پر آپ جب تشریف لے گئے تھے اور وہ زخموں سے نڈھال اور چور تھی نا، تو انہوں نے ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمارہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کیا مانگا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی معیت مل جائے. اللہ ہماری دعائیں بھی ایسی بنا دے. اللہ ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں اور ہماری طلب اور تڑپ کا پیمانہ بھی ایسا ہی بنا دے، اور اللہ یہ پیمانے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت عمارہ نے جب یہ دعا کی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دعا فرمائی تھی اللہم رفقائی فی الجنہ، کہ اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. کن کے حق میں آپ نے دعا کی تھی؟ ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جو خود بھی دین کی خاطر وہ خاتون میدان جہاد میں، میدان جنگ میں خود بھی برسر عمل تھی، اور اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے ساتھ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ دونوں کو آپ کی خدمت پر محفوظ فرما رکھا تھا. تو لہٰذا جہاد اور ہجرت گویا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت کا باعث بنانے والے عمل ہیں. جنت کا قرب، میں نے آپ کو اس دن حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی منتظر ہے. کون کون سے لوگ؟ حضرت علی، حضرت یاسر اور حضرت سلمان فارس. حضرت علی کو قرب جنت، آپ کی حضرت علی کے لیے 2 احادیث حضرت علی کے فضل اور ان کے شرف کے حوالے سے آپ نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے. تو علم کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ جنت اس کی منتظر ہے جو قرآن اور حدیث کا عالم ہے. اللہ عالم قرآن بھی بنا، اللہ حامل قرآن بھی بنا، اللہ عامل قرآن بھی بنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو لقب دیا جانا اسد اللہ، شیر خدا. تو گویا جہاد میں استقامت، جہاد میں بہادری اور جہاد میں جمے رہنا بھی جنت کے قرب کا باعث ہے، کیونکہ جنت تلواروں ہی کے تو سائے میں ہے. اور پھر حضرت یاسر کے لیے جنت کا قرب، اور جنت حضرت یاسر کی منتظر کیوں تھی؟ ان کے صبر کی بنیاد پر. تکلیفیں جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی تکلیفیں اس گھرانے کو آئی تھی. یاد رکھیے گا آل یاسر وہ واحد گھرانہ ہے مکہ کی بستی میں. مکہ کی بستی میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو پورے کا پورا دائرہ اسلام میں داخل، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ایک فرد داخل ہوئے تھے، یا کم از کم کسی کے 2 داخل ہو جاتے تھے. یہ آل یاسر یہ وہ گھرانہ ہے جو پورے کا پورا دین اسلام میں، پورے کا پورا گھرانہ جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوا تھا. اور یہ وہ گھرانہ تھا نا جس کو بہت ہی زیادہ مارا پیٹا جاتا، بہت زیادہ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. اور پھر ایک کے سامنے دوسرے کو پیٹا جانا، اپنے کسی عزیز کی اذیت جو ہے نا وہ بھی بہت بڑی اذیت ہوتی ہے. بیٹی کے سامنے، ماں کے سامنے بیٹوں کو اذیت دی جاتی تھی، بیٹوں کے سامنے ماں کو تڑپایا اور ٹارچر کیا جاتا. تو یہ پورے کا پورا گھرانہ، ان کا صبر. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت یاسر پر اذیتوں کا پہاڑ ابو جہل جو ہے وہ ڈھا رہا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا یاسر صبر کرو، یاسر صبر کرو، جنت تمہاری منتظر ہے. اللہ ہمیں جنت کا منتظر اور حریص بنا دے. اور پھر حضرت سلمان فارسی، بہت لمبا سفر ہے ان کا. یہ ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ عیسائیوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کے اس رب واحد کے دین اور اس کے احکامات کی تلاش میں وہ فارس سے روم اور روم سے اپنی قیدیں اور اپنی مشقتیں اور اپنی آزمائشوں کے پہاڑ اور اتنا لمبا سفر طے کر حق کی تلاش میں نکلنے والا یہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی نے اتنا لمبا سفر حق کی تلاش کے لیے نہیں اختیار کیا جتنا حضرت سلمان فارسی نے. حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کا رستہ جتنا وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جو وہ رستہ طے کرتا ہے، اس کے بدلے اس کے جنت کا رستہ آسان کر دیا جاتا ہے.
جتنا سفر وہ قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے کوئی شخص طے کرتا ہے تو جتنا سفر اس نے یہاں طے کیا تھا اتنا ہی اس کے برابر اس کے جنت کا سفر آسان کر دیا جاتا ہے. یہ سلمان فارسی ہیں جنہوں نے فارس سے روم اور روم سے پھر مدینہ کا اتنا مشقت والا سفر کیا تھا. یہ صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ طویل سفر کرنے والے صحابی ہیں, حق کی تلاش کے متلاشی ہیں, دین حق کو پانی کے مسافر ہیں. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت ان کی منتظر ہے. جنت کے راستے کو سیکھنے کے منتظر, جنت کے راستے کو پانے کے اتنے طویل مسافر کے لیے جنت منتظر تھی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کے حصول کے یہ پیمانے یاد رکھنے اور ان کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا جی, یہ تو مقربون ہیں جن کو قرب ملنے والا ہے. ان کو ملے گا کیا؟ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جنت الفردوس کے لیے یہ کوششیں کرتے تھے. ان کو ملے گا کیا؟ فی جنات النعیم, باغات میں ہوں گے. خالی پولی باغ نہیں, باغات بھی کون سے؟ نعیم, نعمتوں والے باغ. اور پھر نعمتیں کون سی ہیں وہ اللہ اس شان سے بتاتا ہے. یہ جو دنیا میں سبقت لے جاتے تھے, دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے کوششیں کرتے, دنیا ساری لٹاتے, اپنی خواہشات ساری کا گلا دباتے, اپنی آرزوؤں اور منگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دباتے رہے ہیں. ان کو اللہ پھر کیا دے گا؟ باغات دے گا. یہ کہاں پہ جائیں گے؟ باغات میں ہوں گے. باغات کون سے ہوں گے؟ یہ دنیا کے باغات کی طرح نہیں, یہ نعمتوں بھرے باغات ہوں گے. اور نعمتیں کیسی ہوں گی؟ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو فرمایا کہ وہ باغات میں ہوں گے, ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا اگلوں میں سے بہت ہوں گے, پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اگلے کون سے؟ اگلے کون سے جی؟ اس کی تفسیر کچھ مفسرین بتاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی اگلوں سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ. اگلے وہ لوگ جنہوں نے سبقت, والسابقون السابقون, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کیا تھا. صحابہ, صحابیات, امہات المومنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ اگلے ہیں. اور پچھلوں میں سے پچھلے ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے پیروکار جو ہیں وہ پچھلوں میں سے. لیکن وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے نا. آپ ایک دن جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے, اور جنت کا تذکرہ فرماتے فرماتے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ جنت کے نظاروں کا تذکرہ فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں سے چوتھائی میری امت کے لوگ ہوں گے. صحابہ اکرام نے اس پر سبحان اللہ کی تسبیح جاری کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر رکنے کے بعد فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں سے 1/3 لوگ میری امت میں سے ہوں گے. پھر آپ نے اس کو کریکٹ فرمایا نہیں, آدھے نصف لوگ جنتیوں میں سے میری امت پر ہوں گے. صحابہ اکرام اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی تسبیح جو ہے وہ جاری کیے ہوئے تھے. اور آپ نے اختتام میں کیا وعدہ فرما دیا؟ مجھے امید ہے کہ جنتیوں میں سے 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے. اللہ ہمیں انہی خوش نصیب 2/3 میں سے بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے, پچھلوں میں سے ذرا کم ہوں گے. اللہ ہمیں انہی خوش نصیب پچھلوں میں سے بنا دے. اچھا جی, یہ جو تھوڑے سے جنت میں ہوں گے, باغوں میں جائیں گے, نعمتوں والی باغوں میں یہ جائیں گے, یہ کہاں ہوں گے؟ یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ جو تخت ہے نا, یہ بڑی کمفرٹیبل, سب سے زیادہ کمفرٹیبل نشست کون سی ہوتی ہے؟ صوفے بھی بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں, چیئرز بھی بڑی, چیئرز اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں, صوفہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. لیکن دونوں پر کیا ہوتا ہے؟ پاؤں لٹکا کے بیٹھتے ہیں, ایریکٹ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں. اس سے زیادہ کمفرٹیبل کیا ہوتا ہے کہ پاؤں ہمارے ساتھ ہوں, ٹانگیں لٹکی نہ ہوں, وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. لیکن پھر اگر آپ کہیں کہ فرش کی سٹنگ, فرشی محفلیں کمفرٹیبل تو بہت ہوتی ہیں, لیکن بہت سے جوڑوں والوں کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ کمفرٹیبل سیٹ پھر کون سی ہوتی ہے؟ جو تخت پر ہوتی ہے. وہ فرش کا فرش بھی ہوتا ہے, اس میں صوفے کرسی کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ہی وہ پورا آرام سے نشست پہ بیٹھنے والا معاملہ. تو یہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل سیٹ تخت ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تخت پر ایک ہی پرابلم ہوتی ہے. کون سی پرابلم ہوتی ہے؟ ایک تو ڈرائنگ روم میں کہیں تخت رکھ دیں تو وہ اتنے اچھے نہیں لگتے. یہ جنت کے تخت کیسے ہیں؟ ہاں, مرصع, خوبصورت, سجے ہوئے. یہ نہیں کہ وہاں پہ جمال کا خیال نہیں ہوگا, وہاں پہ حسن کا خیال نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت میں تخت رکھیں گے وہ یہ نہیں کہ ایسے ہی سیدھے سادھے تخت پوش ہوں گے کہ میں دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے. وہ بڑے سجے ہوئے تخت ہوں گے. اور پھر تختوں پہ بیٹھتے ہوئے سب سے ایک ہی بڑی پرابلم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تخت پر بیٹھتے ہوئے نا کوئی ٹیک نہیں ہوتی.
یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن کے احکامات اتنے پیارے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پرابلمز، ہماری ریکوائرمنٹس، ہماری ڈیزائرز اور جو جو مسئلے ہمیں آنے ہیں نا ان کو کیٹر کرتے چلے جاتے ہیں. بس اوقات ہمیں پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. تخت کیسے ہوں گے؟ مرصع ہوں گے اور ان پر تکیے لگے ہوں گے، ریلیکس کر کے بادشاہوں کی طرح، شہزادیوں اور رانیوں کی طرح بیٹھیں گے. اور پھر عام محفلوں میں ایک اور پرابلم ہوتی ہے، شادیوں بیاہوں میں وہ جو کرسیاں آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آگے سامنے ایک دوسرے سے بات کرنی مشکل ہوتی ہے. یہاں کے تکیے اور یہاں کی محفلیں کیسے ہیں؟ متقابلین، آمنے سامنے تکیے لگے ہوں گے. وہ جو آج کل بہت ہی زیادہ فارمل سی شادیاں اور جس پہ لوگ خرچ کرتے ہیں نا، وہ اس میں وہ لاؤنجز اور کاؤچز کی ارینجمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ آج کل وہ ماڈرن شادیوں میں یہی طریقہ جو ہے وہ آتا نظر آتا ہے نا. وہ بچے کئی دفعہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ وہ اسکولوں کی طرح اور وہ کنونشنل ہال کی طرح کرسیاں لگائی ہوئی تھی شادی پہ. آج وہ زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لاؤنجز ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے اور سب ایک دوسرے بیٹھ کے باتیں شاتیں کر رہے ہیں. تو جنت کی محفلیں تخت ہیں، تخت بھی سجے ہوئے ہیں، سجے ہوئے تختوں کے اوپر تکیے بھی لگے ہوئے ہیں اور پھر وہ آمنے سامنے بھی ہیں. اچھا جی، بیٹھے رہیں گے تختوں میں، باغوں میں بیٹھے ہوئے، تختوں میں بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں ہے. اور کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان، ان کے اوپر چکر لگائیں گے ولدان، چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے. یہ کون سے لڑکے ہیں؟ جنت میں کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں قرآن میں ان کا نام غلمان بتایا گیا. غلمان یہ کون سے ہیں؟ ہمارا رب بہت ہی عادل ہے نا، سب کے ساتھ عدل بھی کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی. یہ غلمان ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جنت کے خادم ہوں گے. یہ جنت کے خادم ہوں گے اور یہ آئیں گے کہاں سے؟ وہ جو مشرکین اور جو کافر، ان کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے اور وہ نابالغ حالت میں وہ فوت ہو جائیں گے، ان پر کوئی پکڑ نہیں تھی کہ انہوں نے گناہ کیوں کیا، انہوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مواخذہ اور پکڑ کس عمر سے شروع ہوتی ہے؟ بلوغ کے بعد. تو مشرکین کے گھروں، فاسقوں فاجروں کے گھروں میں، کافروں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے اور بلوغ سے پہلے فوت ہو جائیں گے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا، اللہ یہ کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم نہ کرے. اللہ قرآن میں یہی کہتے ہیں نا کہ میں نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَقَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو لہٰذا یہ وہ غلمان ہوں گے جو مشرکین مکہ اور کافروں کے بچے ہوں گے اور بلوغ سے پہلے فوت ہوں گے. ان کو وہ غلمان کی شکل میں جو جنتیوں کا خادم اور خدمت گزار بنا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اللہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے؟ یہ لؤلؤ المرجان، یہ موتیوں کی طرح، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے. اور ان کی دوسری صفت یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے اور مخلدون، ہمیشہ رہیں گے. مجھے یاد ہے میں نے ایک تفسیر پڑھی اور سنی تو اس میں انہوں نے بڑا یہ جو جنت کے جو خادم ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آج ہماری دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جتنی مصیبتیں اور جو کرائسسز ہیں نا، وہ جنت میں سارے دور ہو جائیں گے. آج سرونٹ کرائسس ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ نہیں؟ ملتے ہی نہیں ہیں، مل جاتے ہیں تو وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. جب تک ٹرین کرتے ہیں، ہمارا کام سیکھتے ہیں، تب تک یہاں چلے جاتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہے نا. یہاں پہ کون سے ہیں؟ یہاں پہ غلمان ہیں، وہ طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے اور مخلدون، وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بڑے شان سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے تکیوں پر سجے ہوئے تختوں پر آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نا اٹھ کے جاننا بھی نہیں پڑے گا نعمتیں لینے کے لیے. خود ہی ان کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے وہ ملازم جو ہیں وہ خادم ان کے سامنے پیش کریں گے. اور پیش کیا کریں گے؟ ذرا دیکھیے جنت کے وہ کورسز جو ہیں وہ کس آرڈر پہ. مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں تو جنت کی مہمان نوازی سے مہمان نوازی کے طریقے سیکھیے. ہاں، ابدی لڑکے کیا کریں گے؟ بِأَقْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَقَأْسٍ. ہاں، یہ 3 قسم کے پیالوں کے نام ہیں. اقواب کہتے ہیں پیالوں کو، اباریق کہتے ہیں آب خوروں کو، سرائی قسم کی چیزیں ہیں. وقأسن یہ ساغر اور جو گابلٹس وغیرہ ہے نا. گویا آپ دیکھیں کہ وہ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے غلمان، وہ نوجوان خوبصورت خادم ہیں، وہ بادشاہ بن کے مقربون بیٹھے ہوئے ہیں، تختوں پر عیش لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں. اور یہ خادم جو ہے نا، یہ ٹریوں کے اندر مختلف قسم کے کوئی گابلٹس ہیں، کوئی پیالے ہیں، کوئی سرائی ہیں، اور اس میں بھر بھر کے کیا لا رہے ہیں؟ اس میں وہ شراب بھر بھر کے لا رہے ہیں. ساغر لیے ہوئے دوڑے پھر رہے ہوں گے، اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا. سب سے پہلے اب ڈرنک سرو ہو رہی ہیں. اب یہ شراب پینے سے کیا ہوگا؟ نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے اب کھانے کے بعد، مشروب کے بعد کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ ان کے سامنے لذیذ پھل پیش کریں گے. پھل پیش کریں گے جسے کیا کیا جائے گا؟ جسے چاہیں گے چن لیں گے. سبحان اللہ. جنت کے ان انعامات میں سب سے پہلے ڈرنکس، اور ڈرنکس کے بعد کیا ہیں جی؟ پھل اور ثمرات. جنت کے پھلوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیسے ہیں؟ لذیذ پھل ہیں. جنت کے پھل لذیذ کیسے ہیں؟
کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے دیکھا، نہ کسی سنا، نہ کسی دل نے محسوس کیا. دنیا کے پھلوں سے بدرجہ زیادہ میٹھے، یہاں سے بدرجہ زیادہ ٹھنڈے، اور یہاں سے بہت زیادہ رسیلے. یہ ہیں لذیذ. صرف پھل ہی نہیں ہے، پھل ہی ہو تو بتھیرا تھا، نہیں، پھل جو ہیں وہ جنت کے پھل جو ہیں وہ بہترین اور لذیذ ہیں، اور حدیث نے اس کی تشریح کر دی. اور پھر یہ پھل جا کے خود لانے نہیں پڑ رہے ہیں، خود خریدنے نہیں پڑ رہے ہیں، پک نہیں کرنے پڑ رہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرنک کے بعد جی وہ پھل سرو ہو رہا ہے. اور پھل میں پھر کیا دل ہوتا ہے؟ جو مرضی ہوگی کھائیں گے، جو دل کرے گا. نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ کوئی بیماری ہے. تم یہ نہیں کھا سکتے، تم وہ نہیں کھا سکتے، تم موٹی ہو جاؤ گی، تم آم نہیں کھا سکتی، تم فلاں نہیں کھا سکتی. نہیں، جو مرضی ہوگی. اور پھر مرضی کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اس کو چن لیں گے. چن کے کھانے پہ دل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں. چن کے پک آؤٹ کرنے پہ دل ہوتا ہے نا. محفل میں، کھانے کی محفل میں جاتے ہیں اور بسا کو چن کے کھانے پہ دل کرتا ہے تو ہم ذرا شرما سے جاتے ہیں، میں کیا اب اتنی بڑی چن کے کھانے لگوں. اور مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں اس نے شادی پہ گئی تو وہ نا اس نے وہ زردہ وغیرہ تھا تو اس نے کیا کیا ہوا تھا، سارے میوے جو ہے نا وہ چن کے اپنی پلیٹ میں رکھے ہوئے. تو میں اس کو دیکھ کے کتنی دیر ہنستی رہی. میں نے کہا یہ بچی ہے نا، یہ کر سکتی ہے. یہاں پہ ہر خاتون کا شاید یہ دل ہوگا کہ اپنی پسند کی چیز، وہ بڑے مزے سے نا وہ چن رہی تھی ساری چیزیں جو اس کو چاہ رہی. تو اس سے مجھے وہ جنت کی بات یاد ہے کہ وہ چن لیں گے. جنتیوں کو کچھ نہیں ہوگا، جو ان کا چوز کرنے پہ، پک آؤٹ کرنے پہ دل ہوگا. لذیذ پھل انہیں پیش کیے جائیں گے جس سے چاہیں گے چن لیں گے. اچھا جی، اگلا کورس کیا ہے؟ پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے. برڈ میٹ جو ہے نا وہ ڈیلیکسی سمجھا جاتا ہے. اور پھر وہ بھی سارے کے سارے نہیں، کون سے؟ مما یشتہون، جو ان کو پسند آئے گا نا اس میں سے وہ کھا لیں گے. جس پرندے کا چاہیں گے استعمال کریں گے. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی. یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں حوروں کی اتنی تعریفیں اور حوروں کے اتنے تذکرے کرتے ہیں، لیکن حدیث نے کیا بتا دیا ہے؟ وہ جو جنت کی خواتین ہوں گی نا وہ ان حوروں کی مالکنیں ہوں گی. جنت کی حوروں کی مالکنیں، جنت کی خواتین جو ہیں وہ حوریں جو ہیں وہ ان کی خدمت گزار ہوں گی، ان کی خادمائیں ہوں گی. جنتی خاتون جو ہے وہ ان حوروں کی مالکن ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جنت کی خاتون حوروں سے بدرجہ زیادہ بہتر اور افضل ہوں گی، اور اپنے شوہروں کو ان حوروں سے زیادہ محبوب ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے اور امہات المومنین نے سوال کیا کہ جنت کی خاتون ان حوروں سے زیادہ افضل کیوں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبادات اور اللہ کی اطاعت کے بدلے جو اس نے کی ہوں گی، اس کا درجہ ان سے بہت زیادہ ہوگا، اس لیے ان کو ان کی مالکن بنا دیا جائے گا. اور پھر اپنے شوہروں کو محبوب کیوں ہوں گی؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ وہ ان کی ہم جنس ہوں گی، کیونکہ وہ ان کی ہم جنس ہوں گی. تو اس وہم کو بھی نہ ذہن سے کھرچ دیں. اور ویسے بھی یہ دنیا میں یہ شیئرنگ اور یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دل میں ایک وہ کینے اور بغض کا جذبہ رکھا ہے. قیامت کے دن جنتیوں کے داخلے میں اس غل کو اور کدورتوں سے نکال دیا جائے گا. کوئی جلاپا، کوئی حسد، کوئی غل، کوئی کدورت دل میں نہیں رہے گا. میرا رب بڑا رحمان ہے، آپ کی امیدوں، آپ کی خواہشات سے بڑھ کے ہی دے گا، اور آپ کی وائلڈسٹ ڈریم سے بڑھ کے دے گا. اس جنت کے حریث بن کے تو دیکھیں. بہرحال خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسے جیسے چھپا کر حسین رکھے ہوئے موتی. یہ کیوں ملے گا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے. بتائیں یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ جزام بما کانوا یؤمنون، نہیں، بما کانوا یعملون. جنت ایمان کی بنیاد پر صرف نہیں ملے گی. جنت میں داخلہ صرف ایمان، کلمہ طیبہ یا صرف مان لینے کی بنیاد پر نہیں ہے. جو مانا ہے اس میں عمل کی بنیاد پر ملے گی. آپ کے سامنے، میں خود تو نہیں بتا رہی. پھر پڑھیں یہ سارا کچھ کیوں ملے گا؟ جزام بما کانوا یعملون. وہ جو کہتے ہیں نا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ جنت عمل کی بنیاد پر ملے گی، صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں. لیکن عمل کون سا؟ جو ایمان کے ساتھ ہے. بغیر ایمان کا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور عمل بھی وہ جس کے لیے معاملہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. وہ عمل جس کے ساتھ ایمان بھی ہے، اور وہ عمل جو اللہ کی رضا کی نیت سے ہے، وہی عمل جنت میں داخلے کا باعث بنے گا. اچھا جی، جنت میں اور کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. جنت کا ایک اور خوبصورت ماحول کیا ہوگا کہ وہ وہاں پہ کوئی لغو بات،
لغو اور کیا ولا تعصیما، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، سب ایک دوسرے کو سلامتی سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، زبان سے بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے پلاننگ سے بھی ایک دوسرے کو امن میں رکھ رہے ہیں. تو جنت کے ماحول اور جنت کے ان باغات کی ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی اور نہ ہی اس ماحول اور ان محفلوں کے اندر کوئی لغو باتیں ہوں. کوئی گناہ کی بات کیسے نہیں ہوگی؟ کیا مطلب کون کون سی گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی؟ جھوٹ نہیں ہوگا، چغلیاں نہیں ہوں گی، غیبتیں نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، کسی کو برے نام سے نہیں پکارا جائے گا، کسی پر تہمت الزام نہیں لگایا جائے گا. گناہ کی باتیں کسی کے خلاف کوئی بغض کینے پال کر ان کے خلاف کوئی ظلم اور زیادتی کی سازشیں نہیں بنائی جائیں گی. کوئی سب ایک دوسرے کو کوئی گناہ کی، کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم بد اخلاقی کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ سب ایک دوسرے کو اپنی زبانوں، اپنی نگاہوں، اپنے ہاتھوں سے سلامتی اور امن میں رکھیں گے. یہ ہوگا جنت کا ماحول. اور پھر دوسری بات کہی جا رہی ہے لا یسمعون فیہا لغوا، جنت میں لغویات بھی نہیں ہوگی. جنت میں لغو ممل بیکار لا یعنی پوائنٹ لیس لا حاصل گفتگو اور باتیں بھی نہیں ہوں گی. کہ جو لا حاصل گفتگو ہے نا، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں حرام ہیں. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے حوالے سے کہ کیا میں تمہیں حرام کردہ چیزوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں حرام کردہ چیزوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ یاد رکھیے گا، یہ مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پہ آپ نے ریفرنس ٹو دا کانٹیکس، حالات کے حوالے سے مختلف چیزیں بتائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی حرام ہے. دس از ون آف دا فیو، یہ لسٹ میں سے ایک ہے. کیا میں تمہیں حرام کردہ چیزوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ اور یہ حرام کردہ چیزوں کی فہرست میں آپ نے اس حدیث میں 5 چیزیں بتائیں. شرک، بیٹیوں کو زندہ دفن یا درگور کرنا، جو مشرکین مکہ کا بہت ہی رائج طریقہ تھا. شرک، بیٹیوں کو زندہ دفن یا درگور کرنا، ماؤں کو ستانا حرام ہے. حرام ہے. آپ کو پتہ ہے جو کام حرام ہوتا ہے اس کو کرنا کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اور حرام جیسے شراب، خنزیر، بہت سی چیزیں حرام ہیں، جیسے ماؤں کو ستانا حرام ہے. ہرس اور بخل، لسٹ آف منی، لالچ، ہوس، ہرس، محبت، مال کی محبت اور مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حرام ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز کسی فرد یا کسی معاشرے یا گھرانے میں آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیوں حرام کیا گیا. اور 5ویں چیز، بیکار کی لا یعنی گفتگو. بیکار کی لا یعنی گفتگو. کوئی آپ بیکار کی لا یعنی گفتگو حرام ہے؟ ماؤں کو ستانے کی حرمت کا احساس تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح ہرس اور بخل کے بھی جو نقصان دہ اثرات ہیں ان کا بھی احساس ہمیں ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں بخل اور ہرس آئے گا تو کیا حال ہوگا. حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ کسی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس اور بخل مومن کے ایمان کا کرتا ہے. تو ہرس اور بخل جب معاشرے میں آتا ہے یا کسی شخص کے رویے میں آ جاتا ہے اس کے عمل برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہرس اور بخل کی حرمت سمجھ میں آ رہی ہے، والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانے کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے. اسی طرح بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی حرمت کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بیکار لا یعنی کہ گفتگو کو حرام کیوں کر دیا گیا؟ کیا کوئی اتنا بڑا نقصان ہونا تھا؟ اس سے اتنا بڑا نقصان ہونا تھا کہ اس کو حرام کر دیا؟ بہت بڑی بات ہوتی کسی کو جب حرام کر دیا جاتا. بیکار کی لا یعنی گفتگو یعنی نان پروڈکٹیو گفتگو، ممل خرافات جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. نان پروڈکٹیو نیگیٹو لا یعنی خرافات پر مشتمل گفتگو جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. گفتگو کیسی ہے؟ اگر کسی مثبت بات پر ہے، کسی پازیٹیو بات پر ہے، کسی کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے، کسی کو اچھی تاکید کی جا رہی ہے، کسی کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، کسی کو تسلی دی جا رہی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے، اچھی گائیڈنس دی جا رہی ہے، یا کسی کی دل لگی یا دل بہلانے کی بات کی جا رہی ہے، یا ویسے ایک حسین سا مزاح کی حالت تک کسی کا دل بہلانے کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو پروڈکٹیو باتیں ہیں. یہ تو پروڈکٹیو باتیں ہیں. لیکن اس کے بیونڈ محض قصہ گوئی، تمہیں پتہ فلانے سال میں کیا ہوا تھا، میری نانی، میری دادی، فلانے کہانیاں، قصے، اسکولوں کے، کالجوں کے گوسپس، فلرٹنگ، ڈیٹنگ، پتہ نہیں کتنی کتنی لا ڈراموں کے قصے ڈسکس ہو رہے ہیں، فضول بیکار لا یعنی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بہت سا مال، بہت سا وقت، بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی. ہوتی ہیں کہ نہیں؟
آج اگر آپ دیکھیں تو وہ جو گھنٹوں لمبی موبائل کانورسیشنز ہیں، وہ پیکیجز ملے ہوئے ہیں، فری کال ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ کیا کوئی مثبت باتیں ہو رہی ہوتی، کوئی امت مسلمہ کی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہوتی ہیں، یا مسئلے حل کیے جا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے، یا غریبوں، مفلسوں، فقیروں، محتاجوں کی مدد کے کوئی لائے عمل نکالے جا رہے ہوتے ہیں؟ نان پروڈکٹیو گفتگو، نان پروڈکٹیو، اور بلکہ نان پروڈکٹیو میں کیا کہوں گی، نیگیٹو گفتگو ہوتی ہے. ان میں سے اکثر میں کوئی نہ کوئی غیبتیں، کوئی چگلیاں، کوئی بہتان، جھوٹ، فضول قسم کی بدکاری کی باتیں اور قصے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. لمبی لمبی ٹیلی فون کانورسیشنز، پھر کانورسیشن سے اس کے بیونڈ وہ ٹیلی فونز کے اوپر میسیجنگ کی جا رہی ہے، اور بیٹھے ہوئے اور گھنٹہ گھنٹہ میسیجنگ پہ باتیں چلتی جاتی ہیں. اس میں کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہوتا ہے؟ اور اس سے زیادہ بدتر یہ فیس بکس کے اوپر جو گھنٹے کیا آدھا آدھا دن لگا دینا، آدھی آدھی راتوں کو جاگ لینا. آدھی راتوں کو آج ہماری یوتھ جاگ کے کام کیا کر رہی ہوتی ہے؟ نہ بازار کھلے ہیں، نہ دفتر کھلے ہیں، نہ اسکول کھلے ہیں، نہ کالج کھلے ہیں، کوئی تو دنیا کا کام اس وقت ہو نہیں رہا ہے. یہ آدھی رات تک جاگنے والے آدھی وقت تک کیا عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ فیس بک بیٹھے ہوئے آدھی آدھی رات اس فیس بک میں گزر رہی ہے، اور بیٹھے ہوئے ہے کیا یہ فیس بک ہو. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک اپنی افادیت ضرور ہے، لیکن 80% کام جو ان چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے، مجھے بتائیں وہ نان پروڈکٹیو و یوزلیس ہے کہ نہیں؟ کیا رہا ہوتا ہے ان فیس بکس کے اوپر؟ یہ سب کے سب ایک اعلی کار ہیں. ایک شخص کی ایک زندگی میں ہیپننگ ہوتی ہے، وہ ہانگ کانگ گیا ہے، وہ امریکہ گیا ہے، وہ یورپ گیا، اپنے سارے ٹرپ کی تصویریں کھینچ کے لگائی جا رہی ہوتی ہیں. اپنا گھر اس نے فرنش کیا، اپنے سارے گھر کے کونے خدروں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں. شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، سالگرہ ہو گئی، برتھ ڈے ہو گئی، ان ساری تصویروں کو ڈیمونسٹریٹ اور ڈسپلے کیا جاتا ہے. پہلے وہ ایونٹ کیا گیا، پھر ایونٹ کے بعد اس کی تصویریں کھینچی گئیں، پھر ان کو اپلوڈ کیا گیا، پھر ان کا ریا اور دکھاوا کیا گیا. مجھے بتائیں اس میں کام کون سا ٹھیک ہے؟ ریا کے لیے کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا؟ ریا بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، نمود و نمائش بھی ہے. پھر جس کا کوئی چیز زیادہ ہے وہ تکبر کر رہا ہے، اور جس کا کم ہے وہ برتری، احساس برتری کا، کمتری کا شکار ہو رہا ہے. اور پھر کسی ایک نے لگا دی، پھر ساری دنیا جو اس کے فیس بک کانٹیکٹس میں فرینڈ ہے وہ سارے کوئی زندگی کے حالات اپ ڈیٹ رہ رہے ہیں. کوئی کسی کو لائک کر رہا ہے، کوئی کسی پہ کمنٹ کر رہا ہے، کرید بھی ہے، ٹو بھی ہے، تجسس بھی ہے. ایکچوئل ملاقاتیں ختم ہو گئی ہیں. ہم ان ملاقاتوں کے ذریعے، اور وہ ملاقاتیں کیا ہیں؟ وہ پرسنلائز ملاقاتیں تو ہے ہی نہیں. آپ کسی کے گھر کے اندر اس کی فیس بک کے ذریعے اس کی ساری رودات، اور وہ رودات اس نے خود رکھی ہوئی ہوتی ہے سامنے. اور اس رودات کو رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف ریا، صرف دکھاوا، شو آف ویلتھ، شو آف یور ٹیلنٹ، شو آف پتہ نہیں کیا. اس کے اندر 80% ریا ہے، دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، اپنی تکبر کا معاملہ ہے، اور پھر اس میں تجسس ہے، کرید ہے، ٹو ہے، اور پھر نان پروڈکٹیو وقت اور صلاحیتیں جو ضائع کرنے، اس کا معاملہ تو لازماً موجود ہے. اس کا معاملہ تو لازماً موجود ہے. اور وہ جو شیطان کہتا ہے نا، شیطان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو مہلت دی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں، تمہارے وقتوں میں سانجھا لگاؤں گا، میں اپنا اپنا حصہ لے کے جاؤں گا. بندے وہ تیرے ہیں، لیکن تیرے بندوں کے والوں میں سے بھی، ان کے اوقاتوں میں سے بھی، اور ان کی اولادوں میں سے بھی میں حصہ نکال کے لے جاؤں گا. آج یہ ہے بالکل یہ ایجنٹس، یہ ہے وہ کام، وہ سانجھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اینڈلیسلی بچے یہ ایڈکٹیو ہیں یہ چیزیں، اور یہ میں نے آپ نے خود ان کے ہاتھوں میں پہنچائی. ایڈکٹیو ہے، ان کو اتنا شوق ہے ان چیزوں کا کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ نہ ہونا، میری فلانی دنیا کے کونے کی سہیلی وہ کیا کر رہی ہے، اس کا میاں کیا کر رہا ہے، اس کا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، جس کو ملوں گی اس کے بارے میں پتہ کر لوں گی. اور پھر وہ ساری دنیا کو اس کی تشہیر کی جاتی. کوئی ایک کام اس میں پروڈکٹیو اور پازیٹیو مجھے بتا دیجئے جو اس ساری فہرست میں نے آپ کو 10 اس کے نقصانات اور اس کے 10 نیگیٹو ایفیکٹس بتا دی. اور مال اور وقت کی ضیاع اور صلاحیتوں، ان اولادوں کے پاس نمازوں کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کے سوال جواب، ان کی پکار کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے. ادھر بیمار ماں بلا رہی ہوتی ہے تو اتنا کاٹ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل کسی ہائپ پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، ان کے پاس سنتیں سیکھنے اپنانے کا وقت نہیں، ان کا دھیان ہی کسی اور چیز کی طرف لگا ہوا ہے. یہ شیطان نے حصہ نکال لیا ہماری اولادوں میں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی قباحتوں کو سمجھ کر اپنی اولادوں کو بر وقت اعتدال سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ بہت زیادہ سختی اور تشدد کرنے لگے، لیکن جب مجھ کو اور آپ کو، ہم ماؤں کو ان چیزوں کی قباحت کا احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم ان حالات کو نہیں روکنے کی کوشش کریں گے. ایک دم سے تو آپ اٹھا کے سب کچھ اب نکال نہیں سکتے، لیکن کسی طرح ان کو ٹیلر تو کیا جا سکتا ہے، ان کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے. کچھ نہیں تو ان چیزوں کی قباحتوں کا احساس تو کروایا جا سکتا ہے.
ماں کو احساس ہوگا تو وہ احساس کمیونیکیٹ ہوگا نا. تو اس قسم کی لا یعنی چیزیں میں نے آپ کو حدیث محض اس لیے سنائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حرام کر دی گئی ہے بیکار کی لا یعنی گفتگو. اور یہ صرف گفتگو نہیں ہے, یہ گفتگو سے بہت زیادہ بڑی چڑی چیز ہے. اور پھر اس میں سب سے بڑی وہ جو لڑکیوں اور مردوں کا اور بچوں کا مکس ان ہونا اور وہ مخلوط گفتگو, اس میں اس قسم کی بدکاریاں اور اس قسم کے ضرر رساں اثرات ہے کہ کتنے گھر ٹوٹتے ہیں اور کتنے نکاح چھوٹتے ہیں اور کتنی منگنیاں ٹوٹتی ہیں. آپ نے بھی کسے سنے ہوں گے, میں نے بھی سنے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کبھی چیزوں کی قباحتوں کو پہچان کے بر وقت ان کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا تدارک وہی کرتا ہے جو کسی چیز کی قباحت کو پہچانتا ہے. چلیں جی, اب جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی لغو نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی, سب ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو سلامتی میں رکھیں گے. دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, کہاں پہ ہوں گے, ان کو کیا ملے گا؟ بے خار بیڑیاں. بیڑیوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, بیری بہت ہی اچھا سا پھل ہے, اس کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے نا. کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس درخت پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے, پکے ہوئے بیر جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں ہوتے ہیں, پر وہاں تک کون کانٹوں پہ چڑھے. وہاں کی بیریاں کیسی ہیں جی؟ بے خار بیڑیاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے جو بیر اور کھجوروں کے لیے آتے ہیں نا, وہ مٹکوں جتنے بڑے ہوں گے, وہ ملائی جتنے نرم ہوں گے, وہ دودھ جتنے سفید ہوں گے, اور وہ پتہ نہیں شہد جتنے میٹھے ہوں گے, اور ہوں گے بھی بے خار. سبحان اللہ. تے بتے چڑھے ہوئے کیلے اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں, ہر دم رواں پانی, کبھی نہ ختم ہونے والے, بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں بتاتے ہیں نا, تو صرف پھل کہہ کے بات چھوڑ نہیں دیتے. وہاں پہ پھلوں کی بات اور بتائی تھی, تم بیٹھے ہوگے گے, تمہیں سرو ہوں گے, تمہارے سامنے رکھے جائیں گے, جو دل کرے گا چن کے لے لینا. اب یہاں پھلوں کی ایک اور بات, کتنے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والے. دنیا میں پھلوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک موسم میں ہوتے ہیں, دوسرے موسم میں نہیں ہوتے, 4 مہینے کھانے کے بعد باقی سارا سال اس کو ترستے رہتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ سارے موسموں کے پھل ہر وقت سارا وقت دستیاب ہوں گے. پھر بس اوقات وہ پھل ہوتا ہے, آج کی مہنگائی کی حالت میں یہ ہوتا ہے, ابھی پھل نیا نیا آیا, ابھی بہت مہنگا ہے, اب پھل جانے والا ہے, اب بہت مہنگا ہے, ہم بس اوقات وہ خرید ہی نہیں پاتے. اور بہت سے ہمارا معاشرہ کیا 90% معاشرہ, میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور میں اور آپ جن علاقوں میں بیٹھتے ہیں, ہم تو بیٹھ کے اپنے صوفوں پہ کہہ دیتے ہیں شکر ہے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. نا اس خام خیالی سے نکل آئے. ہاں, یہ بہت سے ایسے ہیں جو وہ ان پھل کی ریڑھیوں کو صرف تک ہی سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جنت میں ان پھلوں کی نعمتوں سے سرفراز فرما دینا. تو یہاں پر تو پھل بس اوقات لوگ خرید ہی نہیں سکتے. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ کبھی نہ ختم ہونے, امیر غریب مرد زن سب کو مل جائیں گے. اور پھر بے روک ٹوک پھل افورڈ کرنے والے افورڈ کر کے گھر بھی لے آتے ہیں, تو کسی کو کسی پھل کی پرہیز, کسی کو کوئی. اور پھر بہت بھی پھلوں پرہیز نہ بھی ہوں تو کب تک کھا سکتے ہیں؟ پیٹ بھر جاتا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے نا, جنتی کتنا کھائے گا؟ جنتی کتنا کھائے گا بتائیں؟ کتنے لوگوں کی بھوک ہوگی؟ 10 ایڈلٹس کی بھوک ہو جائے گی جنتی کی. اتنا سامنے پڑا ہوگا, یہ بھی کیفیت نہیں ہوگی پڑا ہوا میں کھاؤں کیسے. کھائیے گا, خوب کھائیے گا, اور اس کے بعد غلاظتیں بھی نہیں چھوئیں گی. اور پھر پھلوں کا یہ معاملہ بھی تو ہوتا ہے کہ سب سے اچھا پھل کون سا ہوتا ہے؟ جو فریشلی پلکڈ فروٹ ہوتا ہے نا, جو درخت کے اوپر لگا ہوا پھل ہے نا, وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. جنتیوں کو کیا ملے گا؟ اوپر لگے ہوئے پھل کے بارے میں دنیا میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ وہ درختوں کے پھلوں والے درخت جنتیوں کے آگے جھک جائیں گے. یہی اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بے روک ٹوک ملنے والے, اور ہوں گے بھی بکثرت. یہاں تو وہ راشن سسٹم سے گھر میں ملتا ہے, پھیلا بھی جائے نا, بڑے کھاتے پیتے گھرانوں میں بھی آج یہی حال ہے. ہاں, وہاں ہوں گے بھی بکثرت. وہ جو غالب کہا کرتے تھے نا کہ عام ہو اور عام ہو, ایک الف سے تھا اور ایک عین سے تھا. عام ہو اور عام ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے. وہ سہک سہک کے کھانے کا مزہ ہی نہیں. تو جنت میں وہ کثرت بھی ہوں گے. اور کیا ہوگا جی؟ اونچی نشستیں ہوں گی. فرش مرفوعہ, نشست, اونچی اونچی نشست گاہیں ہوں گی, اونچے اونچے سٹیج ہوں گے. جنتی وہاں بیٹھے ہوں گے. اسٹیجوں میں بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, اسٹیجوں پہ ہوتا ہے نا بیٹھنے کا شوق. وہ کسی کو بٹھائیں اسٹیج پہ, میری انہوں نے بڑی عزت کی, مجھے چیف گیسٹ بنایا, اسٹیج پہ بٹھایا. وہ دلہن کو اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں, پھر لوگوں کو اتنا شوق ہوتا ہے وہ دلہن کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں جا کے اٹھتے ہی نہیں ہیں. اسٹیج پہ بیٹھنے کا شوق ہے, وہاں پہ ساروں کو اسٹیجوں پہ بٹھا دیا جائے گا. ان کی بیویوں کو اللہ ہمیں ان بیویوں میں سے بنا دے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر
کتنا خوبصورت لفظ ہے. خاص طور پر اللہ خالق کہہ رہے کہ ہم ان کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے. جیسے یاد تھی نا ویسی نہیں, نئے سرے سے پیدا کریں گے. اور پیدا کر کے کیا بنائیں گے؟ انہیں بکرا بنا دیں گے, کنواریاں بنا دیں گے. اور یقین رکھیے گا یہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بڑھیا آئی تھی نا, آنکھوں کے اوپر جھڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بال سفید ہیں. اس نے آ کے رسول اللہ اور ان کو ہرس پھر جنت کی ہوتی تھی, ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا دعا کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں, میرے لیے جنت کے داخلے کی دعا کریں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. ہاں, مذاق کا ایک طریقہ ہے نا, مذاق کا طریقہ. کوئی بڑھیا جنت, یہ روتی بیچاری واپس چلے گی. آپ نے فرمایا اسے روکو اور اسے بتاؤ کہ ہر عورت کو جنت میں کنواری, بکرا اور جوان بنا کے جنت کی وہ ساری نعمتیں وہ ہیں نا جو دنیا میں اب الٹیمیٹ, میرے کپڑے ایسے ہوں, میرا زیور ایسا ہو, میرا گھر ایسا ہو, میری محفل ایسی ہو, میں بازار میں جاؤں, اور پھر یہاں پہ دنیا میں سب سے عورتوں کی ایک ہی ٹینشن, میں جوان رہوں, میں بوڑھی نہ لگوں. وہاں پہ تمہیں کنواری بکرا بنا دیا جائے گا. اور کیسی ہوں گی؟ خوبصورت ہو کے ہونے پہ کیا دل کرتا ہے؟ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سے مانگیں. اور کیا مانگتی ہیں؟ اپنے شوہروں کی عاشق, شوہروں سے محبت کرنے والیاں. یاد رکھیے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے نا یہ بھی بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے. آدھے لوگوں کو, کسی کو اپنا میاں نہیں پسند, کسی کو میاں کو بیوی نہیں پسند, اور گھر کے اندر وہ سکون نہیں ہوتا نا. کسی کا شوہر بیوی سے محبت نہیں کر رہا, کسی کی بیوی شوہر سے محبت نہیں کر رہی, بس وہ زبردستی گھرستی چل رہی ہے کہ اب کیا کریں. لیکن جنت کے انعامات میں سے یہ ہوگا کہ وہ بیوی شوہر کو ٹوٹ کے پیار کرنے والی ہوگی, شوہر بیوی کو کرنے والا ہوگا, اور ہم عمر بھی ہوں گی. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ دائیں بازو والوں کے لیے. وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی امیدیں دلانے والا رب ہے اور نا امیدی سے بچانے والا رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا حریص بھی بنا دے, اور اللہ ہماری دنیاوی جو نعمتیں ہیں, اللہ ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے خرید کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی آتا ہے یہ شوہر اور ازواج کے حوالے سے. حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضرت ام سلمہ آپ کو پتہ ہے نا ام المومنین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی عورت کی دنیا میں کئی شوہر ہوں گے اور وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے, تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ بات سمجھ میں آئی کہ خاتون ہے. عرب کے معاشرے میں تو یہ طریقہ تھا, یہاں تو ایک بیچاری بچی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو نکاح میں رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں. اصل میں ہمارے یہاں تنگ نظری بہت زیادہ آ گئی ہے, دل بھی تنگ ہو گئے ہیں, نظریں بھی تنگ ہو گئی ہیں. بہرحال یہ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا کہ ایک خاتون ہے, اس کی دنیا میں بہت سے شوہر ہیں. میں نے آپ کو اس دن ایک صحابیہ کا واقعہ بتایا تھا نا کہ وہ کن کن صحابہ کے عقد نکاح میں تو بہت کامن تھا وہاں پہ. تو کہتی ہیں کہ اگر ان کے بہت سے شوہر ہوئے تو وہاں پہ کس سے ملیں گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ سوال سارے ہی آتے تھے لیکن ادب اور سلیقے سے آتے تھے اور پھر تحمل سے آپ جواب بھی دیتے تھے. کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے. لہم ما یشتہون, اس کے لیے ہوگا جو وہ چاہے, وہ جس کو چاہے گی وہ چن لے. اور وہ کس کو چنے گی؟ آپ نے فرمایا وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سے سب سے زیادہ اخلاق والا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب, اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا, اس لیے مجھے اس کی بیوی بنا دے. پھر آپ نے فرمایا اے ام سلمہ, حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ گئے. کہ وہ بیوی کس کو ملے گی؟ جس کے اخلاق اچھے تھے, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی تو تاکید فرمائی تھی نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. تو یہی کامل جب وہ آپٹ کرے گی اس کو وہ کامل دے دیا جائے گا. اچھا جی, بائیں بازو والے, استغفر اللہ ربی اللہم اجرنا من النار. اب یہ دو گروہوں کا تو بڑا ہی خوبصورت نظارہ. بائیں بازو والے, تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ تو سایوں میں تھے نا, وہ تو باغوں میں تھے, وہ تو سایوں میں تھے, ان کا تو پانی جاری تھا. ان کا وہ لو کی لپٹ میں, کھولتے ہوئے پانی میں, کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. لو کی لپٹ, آپ دیکھیں کہ یہ جو گرمی اور حرارت اور جلانے کا عذاب ہے جنت میں, جہنم میں نا یہ مختلف طریقوں سے. آگ کا عذاب ہے, اب لو دیکھیں کس پر اثر کرتی ہے. لو جو جسم کے سارے باہر کے عضو نا, اسکن کو وہ خراب جھلس دیتی ہے,
کھال, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, بال, سب کو یہ لو جھلس دیتی ہے. اور یہ کھولتا ہوا پانی کیا کرتا ہے؟ یہ منہ کو, حلق کو, اندر کے معدے اور اندر کے اعضاء کو جلا کے خراب کر دیتا ہے. اور پھر کالا دھواں یہ نس نس میں گھستا ہے, آنکھیں جلتی ہیں اس سے, ناک میں جاتا ہے, حلق کو جلاتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں. ان میں سے ایک ایک آپ دیکھیں کہ وہ منتشر کرنے کے لیے جب وہ گروپس ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ٹیئر گیس کرتے ہیں, ان میں سے صرف ایک چیز ہوتی ہے. یہاں پہ ہر چیز کا ملا جلا ایک عنصر ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. یہاں پہ غریب نہیں پہنچیں گے, مسکین نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی نا, آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی رکھ, مجھے مسکین ہی فوت کر, اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ امیر جو ہیں وہ جنت میں, صاحب مال اور خوشحال لوگ جنت میں غریبوں اور مسکینوں کے بعد داخل ہوں گے, کیونکہ ان کا حساب لمبا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بائیں بازو والوں کے معاملے میں بتایا کہ یہ نہ سمجھنا یہ کہ وہ صاحب اقتدار نہیں تھے, دنیا میں ان کے پاس نعمتیں نہیں تھے, دنیا میں بدحالی میں رہتے تھے, تو تب وہاں پہ بدحالی میں یہ دنیا کی زندگی میں خوشحال تھے. ان کے پاس مال تھا, ان کے پاس دنیاوی نعمتیں تھیں, لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ یہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. جو بڑا گناہ ہے آخرت کے عقیدے کو ماننے اور آخرت پر ایمان لانے کا جو عمل ہے, اس کا وہ انکار کرتے تھے. خوشحالی کے باوجود ان کے پاس مال تھا, صاحب مال ہونے کے باوجود یہ جہنم میں کیوں پہنچے؟ یہ کس چکر میں پڑ گئے تھے؟ کچھ خوشحال لوگ, کچھ صاحب مال لوگ, ان کے پاس اتنا مال آیا کہ ان کا حال وہ ہو گیا نا کہ عیش میں یاد خدا نہ رہا. گھر اتنا کمفرٹیبل تھا, سہولتیں اتنی زیادہ تھی, مال اتنا زیادہ تھا کہ جیسے آسانی سے آ رہا تھا اسی آسانی سے نکالنے کا شوق تھا. حرام مال ایسے ہی آیا کرتا, یا تو انہیں عیش میں اس مال اور خوشحالی میں ان کو اللہ کی یاد ہی نہیں رہی تھی, یا اس مال کے کثرت سے آنے کی وجہ سے وہ مال کی محبت اتنی دل میں گھر کر گئی تھی کہ ان کا حال وہ ہو گیا تھا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اتنا مال آیا تھا کہ مال کی محبت دل میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ وہ 1000 کو 2000 اور 2000 کو 10,000 اور لاکھ کو 2 لاکھ اور کروڑ بنانے کے چکر میں بس وہ اسی مال کے ہرس اور بخل میں رہ گئے تھے. ان کے پاس مال تھا لیکن ان کی حالت وہ تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز صبح 2 فرشتے اور روز شام کو 2 فرشتے لعنت اور دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے. تو یہ وہی لوگ تھے جن کا مال بھی برباد ہوا اور وہ خود بھی برباد ہوئے. خوشحال تھے, مال تھا, دنیا کی نعمتیں تھیں, دنیا کی ساری چیزوں کی فراوانی تھی, بڑی خوشحالی میں رہتے تھے, لیکن ان نعمتوں کو انہوں نے کیا نہیں کیا تھا؟ ان نعمتوں کے آنے کے بعد انہوں نے شکر نہیں کیا تھا, تکبر میں طریقہ دور نہیں کیا تھا, ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا. یہ امت کے فقیر تھے. کون ہے امت کا فقیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, میری امت کا فقیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے فقیر قیامت کے دن وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس مال نہیں, یہی لوگ ہوں گے. میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مال نہیں تھا, میری امت کا فقیر وہ لوگ ہوگا جس کے پاس بہت سا مال تھا, اس کے پاس بہت سا مال تھا, لیکن اس نے اس مال میں سے راہ اللہ خرچ کر کے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں. یہ وہ خوشحال لوگ تھے, دنیا میں خوشحال تھے, ان کے پاس مال تھا لیکن اس کو وہ خرچ نہیں کرتے تھے. اور یہ وہ خوشحال لوگ تھے جنہوں نے وہ قیامت کے دن جو 5 سوال پوچھے جانے ہیں ان میں سے 2 سوال کن کا ہے؟ مالی بدحالی والوں کا نہیں, خوشحالی والوں کا سوال ہے. مال کیسے کمایا تھا, مال کیسے خرچ کیا تھا؟ انہوں نے ان 2 سوالوں کا جواب بھی تیار نہیں کیا تھا. خوشحال تھے, ان کے پاس مال تھا, لیکن یہ جو حشر کے دن جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا, تو یہ خوشحال وہ لوگ تھے جنہوں نے ان 5 سوالوں میں سے 2 سوالوں کا تو جواب ہی تیار نہیں کیا تھا. خوشحالی میں مال کیسے آ رہا ہے وہ فکر ہی نہیں کرتے تھے. حلال آ رہا ہے, حرام آ رہا ہے, لقمہ حرام ہے میرے دسترخوان پر, اس کو فکر ہی نہیں تھی. اور پھر وہ مال خرچ کیسے ہو رہا ہے؟ ریا کے لیے, تکبر کے لیے, دکھاوے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے. ان کو فکر ہی نہیں تھی اس خوشحالی میں. لہٰذا یہ خوشحال ہونے کے باوجود جو ہیں یہ اصحاب المشرمہ بن گئے. وہ کہیں گے ان کی اصل غلطی کیا تھی؟ وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے, ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے, تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. اے گمراہو, جھٹلانے والو, یہ انہی بائیں بازو والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جائیں گے کیوں, اور پھر ان کو کہا کیا جائے, گمراہو, جہنم کے دن کو اور اس حشر کے دن کا انکار کرنے والوں, تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے. ان کو کیا کیا مل رہا تھا؟ ذرا
कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो करते रहे ना। वो बाग हैं, पानी है, छाँव है, तख्तों पे बैठे हुए, इनके लिए धुआं है, लू है, खौलता हुआ पानी है। उनके लिए मशरूबात क्या थे? डिफरेंट गॉबलेट्स में और प्यालों में वो सागर कंटर भर भर के आ रहे हैं, बिठा के सर्व हो रहे हैं, इनके लिए खौलता हुआ पानी। उनके लिए क्या था? उनके लिए फल हैं, मज़ेदार हैं, पेश किए जा रहे हैं, चुन रहे हैं, बेरोक टोक हैं, एंडलेस खाते चले जा रहे हैं और लजीज फल है। और फिर उनके लिए था कि उनको फल जो हैं वो हर वक्त दिए चले जाएंगे। इनको क्या दिया जा रहा है? इनको शजर ज़क़ूम दिया जा रहा है। ज़क़ूम का दरख्त वो है ना जिसके लिए कुरान में आता है कि ये वो दरख्त है जिसकी जड़ जहन्नुम की तह से निकलेगी, जिसकी जड़ ही आग के उस गड़े में से निकलेगी। वो दरख्त कैसा होगा? उसमें कितनी हरारत होगी, उसमें कितनी तलखी होगी। ये वो दरख्त है जिसकी जड़ जो है वो जहन्नम की तह से निकलेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने भी इसको बताया कि इसके जो शगुफ़े हैं वो शैतानों के सर की तरह होंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये जो ज़क़ूम का दरख्त है इसका जहर इतना जहरीला होगा। इसकी शक्ल, वो आपने वो कैक्टस देखा होगा ना जो तोहर का, हदीस बताती है कि उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है। और आपने तोहर के कैक्टस में देखा होगा कि जब उसको तोड़ा जाता है ना तो उसके अंदर से वो वाइट सा वो लिक्विड निकलता है, वो हल्का सा स्किन को लग जाए ना तो फिर इतनी इचिंग और इतनी बर्निंग होती है। तो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़क़ूम के दरख्त का जो जहर है वो इतना जहरीला और इतना ज़्यादा जोश खाने वाला होगा कि उसका एक कतरा अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो वो दुनिया के सारे वसीले और असबाब को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। तो ये कैसे करेंगे? उनको शजर ज़क़ूम दिया जाएगा और वो शजर ज़क़ूम की ग़िज़ा जो है वो पेट भर के खाएंगे। लाकिलून मिन शजर मिन ज़क़ूम, होगी इतनी होगी, शिद्दत ही इतनी होगी, ऑप्शन ही कोई नहीं होगी भूख में। वो ये भी खाएंगे, शजर ज़क़ूम की ग़िज़ा खाएंगे, वो पेट में जाएगा, वो जोश मारेगा, फिर तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, खौलता हुआ पानी तो कैसे पियोगे? थोड़ा बहुत नहीं, वो तो नस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। फशारिबूना शरबुल हमीम। हमीम जो है ना वो ऊँटों की एक मरज़ है, ऊँटों की, कैमल्स की एक मरज़ को वो अरबी ज़बान में हमीम कहते हैं। और हमीम ऊँटों की वो मरज़ है जिसमें ऊँट इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है, उसको इतनी प्यास लगती है और वो इतना पानी पीता है, लेकिन पानी का ढेर पीने के बावजूद उसको लग रहा होता है उसकी पसलियाँ फट जाएंगी, उसका मैदा फट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्यास नहीं बुझती। ये बीमारी है ऊँटों की। और अरबों के अंदर तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर तुम उस हमीम वाले ऊँट की तरह पियोगे। ये है बाएँ वालों की ज़ियाफ़त का ज़मान रोज़े जज़ा के लिए। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी ये दुआ हमारे हक़ में कबूल फरमा ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया था कि जो शख्स जहन्नुम से 3 दफ़ा पनाह मांगता है, जहन्नुम क़यामत के दिन उसके हक़ में सिफारिश करेगी। अल्लाह ये दुआ कसरत से अपनी दुआओं में शामिल करने वाला बना दे। और अल्लाह हम सबको इस जहन्नुम के ठिकाने से तक़वा करने वाला और परहेज़गारी करके बर वक्त इससे बचने की तैयारी करने वाला बना दे। हमने तुम्हें पैदा किया, अकीदा आखिरत समझाने के बाद अब अल्लाह सुब्हाना ताला उसी चीज़ को एक और तरीके से समझा रहे। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि दोबारा उठोगे और ये सब होगा? तुम्हें अभी भी शक है कि अल्लाह दोबारा से पैदा नहीं कर सकता? अच्छा चलो देखो, हमने तुम्हें पैदा किया, क्यों नहीं तस्दीक करते? तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने पैदा किए? मतलब जो एक दफ़ा पैदा करता है वो फिर नहीं कर सकता। कभी तुमने गौर किया ये नुत्फ़ा जो तुम डालते हो उससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम? अल्लाह सुब्हाना ताला, आपको पता है कि रहम मादर में जब वो नुत्फ़ा डाला जाता है तो क्या मराहिल और कैसे ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। कहाँ वो माँ के पेट में अंधेरों में पानियों में वो माँ का एग और वो स्पर्म वो कहाँ अंधेरों में होते हैं, वो कैसे मिलते हैं? वो मिल के 1 सेल, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 टूटते टूटते फिर एक ग्लोब बन जाता है, फिर उसमें लेयर्स आ जाती हैं। कौन है? 3 लेयर्स बनती हैं उस छोटे से नौज़ायदा से बच्चे की ना, वो बिल्कुल रहम मादर से चिपके उस जनीन के अंदर 3 लेयर्स बन जाती हैं। कौन है? वो माँ कराती है, वो बाप कराता है। इस लेयर को ये सिखाता है कि तूने मसल बनाना है, तूने टेंडन बनाना है, तूने बोन बनानी है। वो कौन है? वो जो सबसे अंदर वाली लेयर को बताता है कि यहाँ से एक छोटी सी बड निकलेगी और वो एक छोटा सा लिवर बन जाएगा।
کون ہے جو وہ 2 سائڈ پہ نکال کے 2 کڈنیز بنا دیتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو کڈنی والی وہ چھوٹی سی بڈ کو بتاتا ہے کہ تو نے کڈنی بننا ہے، تو نے لیور نہیں بننا؟ اتنا کچھ جاننے، اتنا کچھ ماننے، اور پھر وہ صحیح سالم اعضا میری اور آپ کی اولادوں میں وہ اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ گودوں میں ڈال دیتا ہے. بتائیں وہ رحمان کیا مجھ سے اور آپ سے پوچھنے کا یہ حق اور اختیار نہیں رکھتا؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے. یہودی اور نصرانی اگر دین سے نہ بنائے، عقیدے سے نہ بنائے، تو لباسوں سے بنا دیتے ہیں، بول چال کے طریقوں سے بنا دیتے ہیں، اس کے موسیقی کے آلات سے بنا دیتے ہیں، اس کی سوچ، اس کے پیمانے، اس کے کھانے پینے، اس کے ماحول سے بنا دیتے ہیں اس کو نصرانی. کیا خیال ہے آج یہ نصرانیت نظر نہیں آتی، یہودیت نظر نہیں آتی، ہندوستانیت نظر نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے تو صحیح سالم اولاد دی تھی کہ اس کو میرا فرما بردار بنا دو. یہ سوال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری بہت بڑی نعمتیں، اور یاد رکھیے گا وہ ساری نعمتیں بہت ہی بڑی آزمائش بھی ہیں. اولادوں کی نعمتیں ہم مانگتے بھی ہیں اور اولادوں کی نعمتوں سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اولاد کی اس نعمت سے بڑی اور کوئی آزمائش نہیں ہے. اولاد کی نعمت ایک بہت زیادہ بڑی آزمائش ہے. اس اولاد کو واقعی امت کا فرد بنانا ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان اور آزمائش ہے. اور اپنے آپ کو بہت ہی دفعہ اس کٹہرے میں کھڑا کیا کریں اور پوچھا کریں کہ جب میں رب کے حضور اکیلی کھڑی ہوں گی تو اگر میرے رب نے مجھے یہ پوچھ لیا، اگر میرے رب نے مجھے پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد دیا تھا، بتاؤ تم نے اسے صرف دنیا دار بنایا تھا یا دیندار بنایا تھا، تو میرے پاس کوئی جواب تیار ہے؟ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھا کریں کہ اگر مجھ سے میرے رب نے اس دن یہ پوچھ لیا، بتا اس کو تو نے اپنی برادری کا اور اپنا فرما بردار بنایا تھا، اس کو میرے فرما برداری کے کوئی ادب اور سلیقے سکھائے تھے کہ نہیں سکھائے تھے؟ یاد رکھیے گا اولادیں جو ہیں وہ میری اور آپ کی کاوشوں کی وجہ سے. ہم اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادات پر اور اپنے دین پر تو فخر کرتے ہیں. میں اور آپ جو آج ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی کوشش اور کاوش ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ میری اور آپ کی پروجیکشن ہے، وہ میری اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں اور صحیح کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ہاں ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ کسان تو پھینک دیتا نا بیج، ایسے پھینکتا ہے. جب پھینکا جاتا ہے بیج، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مٹھی دھر مٹھی بیج پھینکتا چلا جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کون سا بیج کہاں گیا، کتنی گہرائی میں گیا، کس کو پانی ملا، کس کو نہیں ملا، جس کی جڑ نکلی، کس کا خوشہ پھٹا، کس میں سے کمپل نکلی. اللہ ہی کے حکم سے وہ دانوں کو بچاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، کیڑوں سے بچاتا ہے. یہ اللہ ہی ہے، کوئی کسان نہیں کر سکتا. وہ رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے. کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تمہیں طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ. ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کثرت سے اپنے ذکر، کیونکہ ذکر شکر کی طرف مائل کرتا ہے، ذکر الہی کا تذکرہ کیا کرو. فسبح بسم ربک العظیم. اس آیت پر بھی اور سورہ واقعہ کی اختتام کی آیت بھی اسی سے ملتی جلتی. آپ نے ان آیات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز کے جو
مختلف قسم کے اجزاء ہیں اور مختلف حصے جو ہم اپنی نماز میں شامل کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن ہی کے اجزاء میں سے نکالے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یہ رکوع میں کی جانے والی تسبیح ہے. ادھر سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، تو گویا وہ سجدے کی دعا ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنے نماز کے حسن میں اضافے کی طرف لگاتار ایفرٹ کرتے رہیں. مومن کبھی بھی جماؤ کا نا اور سکوت کا شکار نہیں ہو جاتا، وہ بس میں بہت اچھی نماز پڑھنے لگی ہوں یا میں بہت لمبی نماز نہیں. ہمیشہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی لگاتار کوشش کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر بن جاتا ہے. تو ہر آنے والے کل، ہر اگلے مہینے کی نماز پچھلے گزرے ہوئے مہینے سے بہتر ہونی چاہیے. ہم اپنے لباسوں کو، اپنے حسن کو، اپنی اولادوں کو بہت سی دنیاوی طریقوں میں بہتر سے بہتر کرتے ہیں. ہم جب اپنا گھر شروع میں بناتے ہیں یا ہم اپنی لائف شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی اینڈ لائف 15-20 سال کے بعد ہم اکنامکلی کتنے بہتر ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کا حال کتنا بہتر ہو جاتا ہے. پھر ہم یاد کرتے ہیں اے جب میری نئی شادی ہوئی تھی نا تب یہ ہوتا تھا. ہم ہر چیز کو امپروو کرتے ہیں، ہر چیز کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. بچے کو مونٹیسری میں بھیجتے ہیں، کیا وہ صرف ABC یاد کرتے ہیں اور بس ABC سے وہ پڑھتا کتنا بڑا کر لیتے ہیں نا اس کو، اور کتنا زیادہ. تو اپنی نمازوں میں بھی اپنی نمازوں کو وہ مونٹیسری لیول کی نماز پہ روک نہ دیں جو مجھے اور آپ کو سکھائی گئی تھی. اس دن میں نے آپ کو سجدے کی کچھ دعائیں سکھائی تھیں. آج وہ کارڈ آپ کے پاس ہے. رکوع کی دعائیں اس ہفتے میں ضرور ہی سیکھ لیجیے گا. مجھے امید ہے کہ سب نے پچھلے ہفتے میں سجدے کی دعائیں یاد بھی کی ہوں گی، اور خاص طور پہ وہ جو بخشش کی دعا ہے اس کو اپنی دعا میں ضرور ہی شامل کیا ہوگا. تو آج رکوع کی کچھ دعائیں مل کر سیکھ لیجیے. یہاں پر تاکید کیا مل رہی ہے؟ سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد جو سجدوں کی دعا تھی ان میں سے کچھ دعائیں رکوع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع میں بھی پڑھنے کی تاکید اور سنت موجود ہے. تو گویا رکوع کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس. یہ وہ دعا جو ہم نے سجدے میں بھی پڑھی تھی وہ یہاں پر بھی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھائی، سبحانہ ذی الجبروتی والملکوتی والعظمتی والکبریاء. یہ بھی دعا سجدے میں بھی ہے اور یہ رکوع میں بھی ہے. ایک دعا جو خالصتاً رکوع کی دعا ہے وہ سجدے کی دعا میں نے آپ کو اس نے الگ بتائی تھی. یہ دعا جو خالصتاً رکوع کی دعا ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت، کہ اللہ میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، وبک آمنت اور میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، وخشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقل بہ قدمی. کہ دعا کا مطلب بہت خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اور میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے کان، میرے جسم کے اعضاء، میرے جسم کا ایک ایک عضو، میری ہڈیاں، اور یہاں تک کہ جو چیزیں، جو پٹھے، جو ٹینڈنز، جو طاقتیں جس کی وجہ سے میرے پاؤں کھڑے ہونے کے قابل ہے، رکوع کی حالت میں ہے نا، ومستقل بہ قدمی، رکوع کی حالت میں میرے پاؤں جس وجہ سے جمے ہیں وہ طاقتیں اور وہ طاقت کے سارے ذریعے، وہ سب کے سب تیرے آگے خشع لکی، وہ تیرے آگے خشوع کرتے. تو تاکہ وہ رکوع جو ہے جب زبان سے وہ خشوع کا، کہ میرے جسم کا ایک ایک عضو تیرے آگے خشوع اور خضوع کر رہا ہے، تو وہ خشوع جو ہے وہ پھر اس نمازی کے دل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. ظاہر رکھیے گا کہ صرف ظاہری طور پر خشوع نہیں ہوتا، خشوع وہ ہوتا ہے جو دل میں بھی داخل ہوتا ہے. تو لہٰذا ان دعاؤں کو اس ہفتے ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے، اور اپنے رکوع کے اندر اور اپنے سجود کے اندر حسن میں اضافے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے بالا خانوں میں داخلے کی طلب اور تڑپ سے ان دعاؤں کو اور تسبیحات کو اور پھر مسنون دعاؤں کو انشاءاللہ شامل کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، جنت کے درجات